میں ڈاکٹر صاحبہ سے ڈاکٹر ارم کس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور سٹڈیز کیا بتا رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں پہ کیا پریشر ہوتا ہے آپ کے پاس جب علاج کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کون سی وجوہات ہیں؟ اور جو میں ایج گروپ بتا رہا تھا خاص طور پر یہ 16-17 سال 18 سال سے لے کر 40 سال تک کے لوگوں کی ریشو زیادہ ہے اس قسم کے اقدام کی، یہ بتائیے گا اس بارے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے دس از ویری امپورٹینٹ۔ وائی؟ کیونکہ ہمیں جو آپ کی صحت ہے، دیکھیں دو باقی جو بیماریاں ہیں جن کی آگاہ بھی ہیں، ہمارے گھر میں کیئر بھی ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے بخار ہے تو میرے گھر میں میرا ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے، میرے پاس ریسورسز ہیں، میں کلینک جا سکتی ہوں، میڈیکیشنز لے سکتی ہوں اور میں اپنے آپ کو اس جگہ سے ریکور کرا سکتی ہوں۔ اسی طرح مینٹل ہیلتھ ایک ہیلتھ کا ڈومین، یہ ایک عام بات نہیں ہے جس میں ہم کسی کو کمزوری، کسی کی اسٹرینتھ، کسی کا سوشل اکنامک اسٹیٹس، کسی کی ایج پر ہم فوکس کریں۔ یہ بالکل ویسے جس میں گھر کا کیئر، سوسائٹی کے اندر وہ ریسورسز کہ ہم دکھا سکیں، علاج مہنگا نہ ہو، کوالٹی علاج موجود ہو، اور پریونشن سے فزیکل آپ کے صحت کے ویکسینز ہوتی ہیں، جیسے کووڈ کی ویکسینز آ گئیں، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کی بھی پریونشنز ہیں جس میں مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ، جس آپ کے ذہنی جو صحت ہے اس کو ہم بچپن سے ہی کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی لائف اسکلز ہیں، بڑے بڑے جب ٹراما آتے ہیں، اسٹریس آتے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے گھر کا جو ماحول ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے اسکولز ہیں، آپ کے آرگنائزیشنز ہیں، یہ سب ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس لفظ سے کسی کو معلومات نہیں کہ مینٹل صحت ہے کیا۔ جب معلومات ہی نہیں ہے تو نہ پریونشنز ہیں، نہ انٹرونشنز ہیں، نہ ریسورسز ہیں۔ تو یوزلی ہمارے پاس صرف کیسز آتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے۔ میں نے اپنی جتنا بھی کلینکل پریکٹس کیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ علاج سے کئی گنا بہتر جو ہے وہ آپ کی جس کو کہتے ہیں کیور، جس کو کہتے ہیں پریونشن، جس کو کہتے ہیں آپ خیال رکھنا۔ تو ایک انسان آپ کے سامنے موجود ہے، وہ اسٹریس میں ہے، پریشان ہے، اس کا لائف سٹائل بہتر نہیں ہے، زندگی اس کی بہتر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں۔ بالکل ہمارا جو لائف سٹائل قدرتی طور پر اب ایسے ہوتا جا رہا ہے، شرنک ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسٹریس بھی ہے، ٹراما بھی ہے، کوپنگ پر ہم نے بات نہیں کی۔ کوپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب زندگی میں پریشانیاں آئیں گی تو آپ ان کو اپنی مدد سے کیسے جی وہ والی پارٹ بھی ہمارے پاس میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ہمارے کوپنگ جو ہے وہ ابھی ٹیمپرری طور پر تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس سپورٹ سسٹم بھی نہیں کہ جو ہمیں اس مشکل وقت میں سنبھال سکے۔ اور یہ جب سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ورڈ نہیں ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں۔ بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہماری ایکسپرٹیز ہے، ٹریننگ ہے ٹراما سے نکالنے کی، کوپنگز کو بہتر کرنے کی، زندگی کے معاملات بہتر کرنے کی، لائف اسکلز کو بہتر کرنے کی، لیکن کتنے لوگ ہم تک ریچ کرتے ہیں؟ اسٹگما کی وجہ سے آج تک ہمیں لوگ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، آتے نہیں کہ کوئی اگر ہمیں دیکھ لے گا تو ڈسکریمنیٹ کرے گا، میری زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ تو آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ انسانی زندگی سے زیادہ تو بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے، ایک تو علاج ہے کہ جو ایک پورا، کیونکہ یہ ایک بیماری کی صورت میں علاج ہونا چاہیے، اور یہ جو سٹگما ہے یہ بنیادی بڑی وجہ ہے۔ میں نے جیسے ابتدا میں کہا بہت سارے لوگ اس ڈر سے کہ جی آپ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہو، یار یہ تو پاگل ہو گیا، اس طرح کے واقعات۔ لیکن اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی ہم بات تھوڑی سی کریں گے، لیکن اس سے ساتھ ہی ساتھ جو کل واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں سید ظہیر حسین کی جو ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اس سے پہلے اپنی بنیادی وجہ بھی خودکشی سے پہلے یہ رکھی کہ میں بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے وہ تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہوں۔ تو ان کا نماز جنازہ اس وقت جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے انچولی میں۔ ہمارے نمائندے راؤ افنان وہاں پر موجود ہیں، صورتحال ان سے جان لیتے ہیں۔ جی راؤ۔
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں خیر العمل کے سامنے، جہاں پر سید زہیر حسین عابدی کی نماز جنازہ جو کچھ دیر بعد جو ہے یہاں ادا کی جائے گی۔ سید زہیر حسین عابدی نے گزشتہ روز لکی ون مال کے اندر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ سید زہیر حسین عابدی 4 بہنوں کا بھائی تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سید زہیر حسین عابدی کے جو 2 بھائی ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں، اور سید زہیر حسین عابدی نے بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے وہ موت کو گلے لگائے ہے۔ متوفی کے جو والدہ ہیں وہ اسکول ٹیچر ہیں، اور انہی کی آمدنی پر ہی گھر کے تمام اخراجات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے اور بھی کئی نوجوان ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ تو حکومت کو خدا را کوئی نوٹس لینا پڑے گا، کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے وہ کہیں موت کو گلے نہ لگا لیں، کہیں اپنی جان کی بازی نہ ہار جائیں، اور آج جو ہے سید زہیر حسین عابدی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، رؤف عفنان ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ ان کے دیگر بھائی بھی بے روزگار ہیں، تو اس طرح کے جو واقعات، بے روزگاری کا معاملہ، معاشی اس وقت تنگ دستی کا ایشو ہے، یہ بھی انتہائی اقدام کی جانب لے جا رہا ہے۔ اس قسم کے واقعات بھی معاشی طور پر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا۔ ایک تو علاج کا معاملہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہے، لوگ آتے ہیں یا نہیں بھی آتے تو علاج ایک ہے، لیکن ایک چیز اس سے پہلے ذہنی صحت سے متعلق ہے۔ میں مختلف دیکھتا ہوں کہ آج کل بہت سارے سکولز اور کالجز میں بھی آپ جیسے ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے ذہنی صحت کے حوالے سے لوگوں کو، تو آپ یہ سمجھتے کہ یہ سکول سے پھر کالج اور یونیورسٹی لیول تک یہ نوجوانوں کی جو تعداد ہے اس پر کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں فیس کرنی ہے؟ یہ اس چیز کی شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کمی ہے ہمارے نصاب کے اندر بھی، اور ہمارے گھروں سے لے کر تو تعلیمی اداروں تک جو ایک تربیت کی ہے اس چیز کے اوپر، اس کی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ایک کیمپین ہونی چاہیے، پورا کام ہونا چاہیے اس پر؟ بالکل بالکل، ابھی میں نے 1 مہینہ پورا کیمپین کیا، اینڈ دا ٹاپک واز دی مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ۔ فرسٹ ایڈ ہمارے گھر میں باکس بھی ہے، ہمیں پتا جب چوٹ لگ جاتی ہے، جل جاتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کی فرسٹ ایڈ اٹ واز ویری یونیک اینڈ اٹ واز ویری نیو فار دیم کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو انڈیویجول جو آپ کی انیشیٹو ہے، جیسے میں ہوں، میں کر سکتی ہوں، آپ کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم صحت کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ہم کہتے ہیں پورے فیکٹر کی۔ میرے لیے اکنامک اسٹرکچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں میرا فائنینس ہے، میری جاب ہے، میری سیلری ہے۔ میرے لیے کی جو اسٹرکچرز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ کلینکس ہونے چاہیے آپ کے پاس، آپ کے پاس کاؤنسلرز ہونے چاہیے، آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے۔ کمیونٹی میں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ، کیونکہ کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ایز اے گروپ سنبھالتی ہے، تو ایک جب ہر جگہ ایک کلچر نظر آئے گا نا آپ کو، تو کیا ہو جائے گا کہ بائی برتھ تھرو آؤٹ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، اسٹریس سے ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، ہم کوپ بھی کرتے ہیں، حیات بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کا اسٹریسر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ہم اس کو ڈومینیٹ نہیں ہونے دیتے، اپنے انڈر رکھنا ہے اور اس کو اپنے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر ڈومینیٹ کر کے اس کا امپیکٹ نہیں ہونے دینا ہے۔ تو یہ والے معاملات جو ہیں، دیکھیں ٹرینڈ کاؤنسلر، اس کی ایکسپرٹیز ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، اس کو یہ کرانا آتا ہے، لیکن کاؤنسلرز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا وہ ریپلیس ہو گیا ہے ایک دوست کے ساتھ، ایک پڑوسی کے ساتھ، ایک بڑے کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ مشورے میں ہمارا رول جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔